بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ سب شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گاؤں جانے والے تھے، مگر اسے ان کی لاپرواہی کہیں یا بدقسمتی کہ وہ راستہ بھٹک چکے تھے۔ ان کے چاروں طرف صرف ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی، دور تک کسی بھی گاؤں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شام ہوتی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کوستے، انہیں ایک بوڑھا بکریاں چراتا ہوا دکھائی دیا۔ کرن اور زارا کے اصرار پر حنیف نے اس چرواہے کا پیچھا کیا۔ تعاقب کرتے ہوئے وہ ایک سنسان قصبے میں جا پہنچے۔ انجان افراد کو گاؤں میں دیکھ کر چودھری نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں جناب، اور آس پاس کوئی گاؤں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر اجازت دیں تو آج شب ہم یہیں قیام کر لیں، صبح ہوتے ہی ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں بچوں، ویسے بھی اس گاؤں میں آج شادی ہے، ساتھ والے گاؤں میں بارات جانی ہے۔ اگر تم چاروں یہاں رہو گے تو ہمیں بھی تحفظ کا اطمینان ہوگا۔ ویسے بھی ہمارا گھر کھولا ہے، اس کی رکھوالی بھی ہو جائے گی، اور جو دیگیں پک رہی ہیں ان میں سے تم لوگوں کو کھانا پینا بھی چل جائے گا۔ کچھ دیر بعد گاؤں میں شادیانے بجنے لگے، برقی کمکموں سے پورا گاؤں روشن ہو گیا، لیکن اس خوشی کے ماحول میں خوفناک سناٹا تھا کہ دل منہ کو آتا تھا۔ بارات پڑوس کے گاؤں میں جا چکی تھی۔ حنیف اور کرن جو چودھری صاحب کی حویلی کا جائزہ لے رہے تھے، اچانک بھاگتے ہوئے موسی اور زارا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دولہے کے کمرے میں بہت سے قیمتی زیورات پڑے ہیں، کیوں نہ ہم وہ لے کر بارات کے آنے سے پہلے فرار ہو جائیں۔ زارا اور کرن تو یہ سن کر ہی گھبرا گئے۔ موسی نے حنیف کی تائید کرتے ہوئے دولہے کے کمرے میں پڑے تمام زیورات ایک بڑی سی چادر میں باندھے اور گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں سے لالچ ٹپک رہی تھی۔ زارا اور کرن کانپتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ حنیف جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی دھوئیں سے بھر گئی۔ اتنا دھواں تھا کہ گاڑی میں مزید ایک لمحہ بھی گزارنا محال ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زارا بکھلا کے باہر نکلی۔ پورا قصبہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اچانک دور سے صرف دو آنکھیں آتی ہوئی دکھائی دی۔ لالچ کئی سال پہلے اس خوشحالی قصبے کو کھا گیا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ کچھ مسافر بھوک مٹانے بھٹکتے بھٹکتے اس گاؤں آن پہنچے۔ ہمارے اصرار پر انہوں نے ایک دن یہاں قیام کر کے شادی میں شرکت کرنا تھی۔ گاؤں والوں نے ان پر اعتبار کر کے پورا قصبہ ان کے حوالے کر چھوڑا اور بارات لینے پڑوس کے گاؤں چل دیے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مسافروں نے گاؤں میں لوٹ پاٹ مچا دی اور جاتے جاتے کھانے میں زہر ملا گئے۔ تمام باراتی جب شام تھکے ہارے گھر کو آئے، زہریلا کھانا کھانے سے دولہا دلہن سمیت تمام قصبے والوں کی موت ہو گئی۔ تب سے یہ گاؤں خالی قصبہ کہلاتا ہے۔ تم سب نے بھی اسی لالچ و ہوس کا مظاہرہ کیا، اب تم سب بھی خالی قصبے کے مکین کہلاؤ گے۔ پھر ایک کے بعد ایک خوفناک چیخیں ہوا میں بلند ہوئی اور اگلی صبح ان چاروں کی لاشیں انہی کی گاڑی سے برآمد کی گئی۔ دوستو، اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔